پرائم منسٹر صاحب، آپ نے ٹیم کی بات کی، ایکسپرٹیز کی بات کی. جب آپ کی کابینہ کو دیکھتے ہیں اور آپ کابینہ کی میٹنگز چیئر کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں جو آپ کے پولیٹیکل منسٹرز ہیں، جو الیکٹڈ منسٹرز ہیں، ان کی پرفارمنس بہتر ہے یا نان الیکٹڈ ایڈوائزرز اور ایس اے پی ایم کی پرفارمنس بہتر ہے؟ دیکھیں ارشد، جو محنت کرتا ہے، جس میں پیشن ہے اپنی منسٹری میں، وہ نظر آ جاتی ہے سب کو. اور جو محنت نہیں کرتا اور جس کو یا اپنے سبجیکٹ کے اوپر پوری طرح قابو نہیں، کیونکہ قابو تو آ جاتا ہے آپ اگر بیٹھ کے اگر محنت کریں. مثلا میں مراد سعید کی ایک ایگزامپل دیتا ہوں. اس کی آؤٹ اسٹینڈنگ پرفارمنس ہے، پیشن ہے اس کے اندر، محنت کرتا ہے، سارا وقت پڑھتا ہے، ایک ایک چیز کیبنٹ میں آئے گا، ایک ایک چیز اس نے پڑھی ہوتی ہے، ساری چیزوں میں اس کا انپٹ ہے. اس طرح مثلا شیرین مزاری ہے، وہ ہر چیز کیبنٹ کے اندر ان کی کنٹریبیوشن. ثانیہ نشتر ہے، ایک ایک رول پڑھ کے آتے ہیں، تو اس کی بڑی کنٹریبیوشن ہوتی ہے کیبنٹ میں. تو جو منسٹری پرفارم کرتی ہے وہ خود ہی سٹینڈ آؤٹ ہونی شروع ہو جاتی ہے. 2 سال کے اندر میں ایویلیویشن اب کر رہا ہوں. اصل میں ہمارا پتہ کیا ہے، ہم پہلا سال اسٹیبلٹی کے خوف کہ ڈیفالٹ نہ ہو جائے، روپیہ اور نہ گر جائے، وہ اس میں نکل گیا. دوسرا سال ہم ریفارم کے اوپر آئے، کووڈ آ گیا 6 مہینے، وہ ایک بڑے مشکل فیز سے گزرے. اس کے بیچ میں ہمارے جو انٹرنیشنل ہندوستان کی جو ان کی اگریسو اپروچ، پاکستان کو بلیک لسٹ کروانا ہے، ہمارے کیمپین انہوں نے پوری چلائی. اوپر سے ہمیں بڑی دفعہ خطرہ تھا کہ انہوں نے آزاد کشمیر، ابھی بھی ہے کہ آزاد کشمیر میں فالس فلیگ آپریشن نہ کر دیں، کیونکہ وہ جیسے جیسے وہاں جو انہوں نے الیکشن جیتی ہے نریندر مودی نے، وہ ساری پلوامہ کے اوپر جیتی ہے کہ پاکستان کو سبق سکھایا، یہ کیا. تو جیسے جیسے وہاں مسئلے بڑھتے جاتے ہیں، کشمیر میں وہ پھنس گئے ہیں بری طرح. آرٹیکل تو ریووک کر دیا 370، ادھر ان کو بند بھی کر دیا، آگے بند گلی میں چلے گئے. اب کیا کریں؟ تو ہمیں کانسٹنٹلی تیاری رکھی ہوئی ہے، فوج بھی تیار ہے. ہم اس کے اوپر ایویلیویٹ کرتے رہتے ہیں کہ یہ کچھ نہ کر دیں، آزاد کشمیر میں کوئی آپریشن نہ کر دیں کچھ. تو ایک وہ سارا وقت ہمارے پر پریشر ہے. یہ جو اب ٹائم ہے، اور انشاءاللہ اللہ کے طرف سے جو ہم صحیح ڈائریکشن پہ اب نکل گئے ہیں، مشکل وقت یہ جو نکلا ہے اب ہمارا، اب یہ ٹائم ہے. ہم پورے پلانز بنائے ہوئے ہیں ریفارمز کے، منسٹریل ریویوز کے، کہ کون سی منسٹری کا کیا ہے، ان کے اوپر پورا میں نے ایک ایک منسٹری پہ منسٹری ریویو کر رہا ہوں. پرائم منسٹر صاحب، آپ ٹیم سلیکشن کے حوالے سے بطور سپورٹس مین اینڈ ناؤ ایز پرائم منسٹر، آپ نے ٹیم کئی دفعہ چینجز بھی کیے ہیں. اپنے بہت قریبی ساتھی ہیں، ان کو آپ نے کہا کہ یار نان پرفارمنگ ہے، اس کو چھوڑ بھی دیں. مزید کوئی ہم ری شفل دیکھ رہے ہیں کیبنٹ میں یا پروونسز میں؟ ایک آدھ ہو سکتی ہے، کوئی میس اس وقت میں نہیں دیکھ رہا، کیونکہ میں یہ تھوڑا ذرا اسٹیبلٹی چاہتا ہوں. دیکھیں، ہماری جو گورنمنٹ آئی ہے اس کو بڑا ڈیسٹیبلائز رکھا گیا ہے. ایک تو ساری یہ جو یونین آف کرپٹ یہ پولیٹیشنز ہیں، ان کی ساری ایک یونین بنی ہوئی ہے. چاہے وہ اسلام خطرے میں ہے، چاہے وہ مہنگائی ہے، وہ سارے کچھ اکٹھے ہوئے ہیں 1 پوائنٹ ایجنڈا پہ. تو انہوں نے شور اتنا مچایا، سارا وقت اسٹیٹمنٹس ٹی وی کے اوپر، وہ چیٹ شوز مذاق بنا ہوا ہے. وہ 3-2 وہ بیٹھ جاتے ہیں، ایک ہمارا بیچارہ وہ بیٹھ جاتا ہے جسٹیفائی کرنے کے لیے. وہ اس سے ایک ماحول بنا ہوا ہے انسرٹنٹی کا. تو ایک تو وہ فائٹ کیا ہے، اوپر سے یہ جو باقی چیلنجز آئے ہیں. میں یہ چاہتا ہوں کہ تھوڑی ہماری اس وقت یہ جو ٹائم ہے، یہ موقع ہے ہماری، اب ملک کو اٹھنے کا ٹائم ہے، اکنامک گروتھ کا ٹائم ہے، نوکریاں دینے کا ٹائم ہے. جس طرح یہ کنسٹرکشن پیکج، کبھی پاکستان کی تاریخ میں اس طرح کا پیکج نہیں ملا. اس کے اثرات ہوں گے باقی انڈسٹریز میں. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ تھوڑی ہمارے اسٹیبلٹی، تھوڑے 6 مہینے بھی مل گئے اسٹیبلٹی کے، یہ قوم اب اٹھ جائے گی، کیونکہ دم تو بڑا ہے اس کے اندر. جو میں آپ کو جو صحیح طرح بتا نہیں سکا. دیکھیں، ہمارا جو 18th امینڈمنٹ کے بعد ہوا کیا ہے کہ ایک ملک فریکچر ہو گیا. آپ ادھر کوئی اور، اب بزنس مین کام کرنا چاہتا ہے، مثلا پروجیکٹس لگانا چاہتا ہے، پنجاب میں کوئی اور قانون تھے، کے پی میں کچھ اور ہے، سندھ میں کچھ اور ہے، سسٹمز مختلف ہیں. پروڈکٹ میں بنا رہا ہوں، سندھ کے سٹینڈرڈ کچھ اور ہیں، ادھر کچھ اور ہیں. یعنی فریکچر ہوا ہے. جو میں صرف کریکشن 18th امینڈمنٹ چاہیے کہ کئی جگہ کے اوپر، مثلا ٹورزم ہے. اب ٹورزم کی میں نے این سی سی بنا لی، نیشنل کوآرڈینیشن کمیٹی.
ہمارا اتنا پوٹینشیل ہے ٹورزم کا، لیکن 18 امینڈمنٹ کے بعد وہ صوبوں پہ چلی گئی ہے۔ اب صوبوں کے پاس کیپیسٹی نہیں ہے کہ پوری طرح فیزیبلٹی بنائیں اس ملک کی ٹورزم کا پوٹینشیل کی، یہ سائنس ہے ایک، وہ اب صوبوں کے پاس تو کیپیسٹی نہیں ہے۔ تو وہ میں نے اب اپنے نیچے کمیٹی بنائی ہے، پول کریں گے ریسورسز، بیٹھ کے ایک سینٹرلی سروں کے لیے ہم فیزیبلٹی بنائیں گے، پھر صوبوں کو کہیں کہ یہی آپ کا بہترین طریقہ ہے۔ مثلا سندھ کے اندر سارا جو کوسٹ پڑا ہے اس کے اندر ایسے ایسے بیچ ریزورٹس بن سکتے ہیں، یعنی وہ اتنی خوبصورت بیچز ہیں، لگون ہیں، وہ کوئی آپ فورن انویسٹر کو انوائٹ کریں کیسے جب ہمارے پاس کوئی فیزیبلٹی نہیں ہے؟ تو اس لیے کئی چیزیں ہیں جو آپ کو سینٹرلی، جس طرح آپ کنسٹرکشن میں نے سینٹرلی کیا، ہم نے ایک نیشنل کوآرڈینیشن کمیٹی بنائی، سارے صوبوں کو بٹھایا، قانون کو ریشنائز کیا، ریگولیشنز کم کیے کہ ایک آدمی کوئی کنسٹرکشن کے لیے آئے وہ کبھی ادھر بھاگا جا رہا ہے، کبھی ادھر، کبھی بجلی کا بل، ساروں کو جس طرح دبئی میں ہے جو کامیاب ماڈل ہیں۔ تو اسی طرح پاکستان کے لیے ضروری ہے کہ ہم کئی جگہ کے اوپر چیزوں کو سینٹرلائز اپ کریں اور صوبوں کو سب کو آپ بٹھا کے فیصلے کریں اور پھر صوبے ایکسیکیوٹ کریں جا کے۔ لیکن کم از کم ہمارے پاس جو بزنس کو ہم نے مدد کرنی ہے اس ملک میں، ملک اٹھے گا کیسے؟ جب انویسٹمنٹ شروع ہوگی، ہمارے بزنسز کے لیے آسانیاں ہوں گی، ایز آف ڈوئنگ بزنس، وہ تب ہوگی جب سارے ملک مل کے ایک سٹینڈرڈائز کرے گا ریگولیشن۔